وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ بخشش مانگ ان کے لیے یا نہ مانگ ان کے لیے، اگر بخشش مانگو تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ یقیناً انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ نہیں زبردستی ہدایت دیتا قوم فاسقوں کی کو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو مومن مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نہ مومن ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ خود کو مومن مسلمان کہنے والا اگر اللہ رسول کی بات کو نہ مانے تو اللہ اس کو منافق کہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو کہتے تو یہ تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کا پڑھتے بھی تھے کلمہ، نماز بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، احکام بظاہر مانتے تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا ان کا سرگنا، بہت بڑا ان کا سردار ہے عبداللہ بن ابی منافق۔ 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد نبوی کا، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، زیارت رسول اللہ کی کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا۔ اپنا قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گلے میں ڈالا، لعاب مبارک ڈالا۔ یہ وہی لعاب ہے جو کوڑے کنویں مدینے کے کو میٹھا کر دیتا ہے، وہی لعاب ہے جو علی کی آنکھ میں لگے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہی لعاب ہے جسے آدمی کی پنڈلی پہ لگائی تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی، وہی لعاب ہے جو جابر کے کھانے پہ ڈالی گئی تو کھانا ختم ہی نہیں ہوتا، سارے زیادہ کھا گئے۔ آج اس کی ذات کو کیوں نہیں یہ لعاب فائدہ دے رہا؟ رسول اللہ کا پڑھا ہوا جنازہ اس کے لیے کیوں نہیں فائدہ مند ہوا؟ مہاجرین انصار نے سب نے جنازہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش مانگو یا نہ مانگو، اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کرو، جنازہ پڑھو، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ قانون ہے اللہ کا، کیوں؟ اس لیے ذالک بأنہم کفروا باللہ
ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، دل میں سے انہوں نے بات نہیں مانی، کیونکہ بظاہر نمازیں پڑھتا تھا، احکام کی پابندی بھی کرتا تھا، اگر دل سے نہیں مانا تو اللہ نے اس کو کافر قرار دیا۔ یہ سورۃ توبہ ہے۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہے، احکام رسول مانتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ کافر کہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ہم میں کفر والی کون سی بات ہے؟ یہ دیکھ لیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا، دل سے نہ مانے تو وہ کیا ہے؟ کافر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے۔ فاسق کیا کہتے ہیں؟ نافرمان کو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمان کو۔ آج ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان، ہمارے دوست بزرگ بظاہر بھی اللہ کے احکام نہیں مانتے، نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے، روزے کی پابندی بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پکے سچے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، محب ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ مقام توجہ کے ساتھ ذرا 2 منٹ سن لینا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ 70 مرتبہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھو، مغفرت کرو، لمبی لمبی دعائیں کرو، میں نے معاف نہیں کرنا۔ رسول اللہ جنازہ پڑھائے، مہاجر انصار بدر، اس آدمی کو اللہ نہ بخشے بلکہ وعدہ دے۔ آگے سے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آئندہ ان میں سے کسی کے اوپر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آئندہ کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا کبھی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر بھی آپ نے دعا نہیں کرنی۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کفر۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ مر گئے ہیں اپنے فسق کی حالت میں، یہ فاسق تھے۔ باقی رہا کہ یہ بڑے مالدار تھے، ہماری معیشت ان کے ساتھ وابستہ تھی، ہمارے کاروبار ان کے ساتھ وابستہ ہے، اگر ان کے جنازوں میں، ان کی مجلسوں میں نہ گئے تو بھائی کام ہو جائے گا، ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ بعض اوقات انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ان پر اللہ ناراض ہوتا تو ان کو اتنی اولاد، ان کو اتنی دولت کیوں دیتا؟ یہ مال اولاد، یہ دولت اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا کا سبب نہیں، مال دولت اللہ کی رضا کا سبب۔ اگر مال دولت اللہ کی رضا کا سبب ہوتا تو یہ فرعون، قارون، حامان، شداد اور یہ لوگ جہنم میں نہ جاتے۔ جن پر اللہ راضی ہے ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ یہ دنیا کی بھوک، غربت، یہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو حیرت میں، تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی عذاب ڈالے، عذاب میں ڈال دے، ان کو عذاب کرے گا وہ ان کے اعمال کے ساتھ پھر دنیا میں وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کو اس حالت میں لے جائے گا کہ وہ کفر کرتے ہوں گے، وہ کافر ہی ہوں گے، کفر میں مریں گے، مال دولت
ایک کفر کا ایک سبب ہے، یہ یاد رکھنا۔ بڑے بڑے مالدار آپ دیکھیں گے، کتنے بڑے بڑے مالدار ادھر بیٹھے ہوں گے، یہ عام متوسط طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، منزلوں میں زیادہ آنے والے۔ مال انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اولاد کے کمانڈ میں انسان کفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، نگاہ بد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ نگاہ بدی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اقبال کا شعر بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر تقدیر کسی کے ہاتھ میں بدلنے کا مسئلہ ہوتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، انصار مہاجرین سب پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے قانون کے خلاف اگر کوئی سفارش کرے گا، رسول اللہ بھی ہو، مہاجر ہو، انصار ہو، تو کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی، کسی کی بھی یہ مانی گئی ہے۔ فرمایا اندہ مر کے منع کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کبھی بھی آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو جس کے اپنے اندر ایمان نہیں ہے، اس کی نبی جنازہ پڑھے، نماز صحابہ پڑھے، مہاجر انصار پڑھے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بخشش کے لیے انسان کا اپنا اندر صاف ہونا چاہیے، وہ خود بھی بخشش مانگے اور پھر اس کے لیے کوئی دوسرا بخشش مانگے۔ اگر وہ خود نہ مانگے، دوسرا جتنا مرضی اس کے لیے زور لگائے، اللہ نے اس کو معاف۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہے، یہ رسول اللہ کی مثال ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، ان کا اپنا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، کہتے ہیں اِنَّ ابْنِی مِنْ أَہْلِی، اللہ میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِکَ، یہ تیرا اہل، تیرا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا تیرا نہیں ہے، یہ توجہ فرمانا۔ بیٹا تو نوح علیہ السلام کا ہے، یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیٹی ہوئے، نبی کی ماں ہوئے، نبی کی بہن ہوئے، ان میں سے کوئی بھی بدکار اور زانیہ نہیں ہو سکتی، یہ نبوت کی عظمت شان ہے۔ بیٹا تو ان کا ہے، لیکن ان کا آہد نہیں ہے۔ آہد اسے کہتے ہیں جو کسی کے مذہب پہ ہو، جو کسی کے مذہب پہ ہو تو اسے آہد کہتے ہیں، اگر مذہب پہ نہ ہو تو وہ اس کا آہد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے، نہ فرعون کی بیوی ہے، تو وہ مائی آسیہ بیوی فرعون کی ہے، مذہب موسیٰ کے اوپر ہے، تو وہ آہد فرعون کا نہیں، وہ کس کا آہد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون کی بیوی مائی آسیہ بیوی تو فرعون کی ہے، لیکن آہد موسیٰ کا ہے، کیوں کہ موسیٰ کے مذہب پہ ہے، تو آہد کی نسبت مذہب کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے کہتے ہیں اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت مذہب عقیدے کی بنیاد پہ، اہل بیت کی بنیاد عظمت شان اسلام دین کی بنیاد پہ ہے، خون کی بنیاد پہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر خون کی بنیاد پر اہل بیت کا مقام ہوتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی مقام ہوتا۔ کبھی آپ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کو امہات المومنین کہا ہے؟ وہ بھی تو رسول ہے نا۔ لوط کی بیوی کو کبھی آپ نے کہا ہے امہات المومنین؟ نہ نوح کا بیٹا اس قابل کہ اس کو رضی اللہ کبھی کہا ہے علیہ السلام، نہ ان کی بیوی کو، نہ لوط کی بیوی کو۔ نبی کریم کے اہل بیت کیوں قابل احترام ہے، محترم ہے؟ وہ ایمان کی وجہ سے، وہ تمام کے تمام ایماندار ہیں، جنتی ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز کے اندر بیٹھ کر اہل بیت رسول پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا نگاہ برد مومن سے بدل
تقدیریں، نگاہ بلی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی تقدیر بدل لیتے، محمد رسول اللہ عبداللہ بن ابی کی بدل لیتے۔ انبیاء تمام کے تمام کس لیے آتے ہیں؟ لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، لیکن نبیوں میں سے ایسے بھی نبی آئے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک نے بھی کلمہ، لوگوں نے کسی ایک نے بھی کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی قتل ہوئے، مہاجر ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا وہ دموں سے، نگاہوں سے، نظروں سے تقدیریں بدل لیتے، ان کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہجرتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود قتل ہونے کی، شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھوکوں سے، تعویذوں سے یہ کام کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت تک انہوں نے دعا کی ہے جب تک انہوں نے یہ معلوم نہیں کر لیا کہ میرا باپ گمراہ تھا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ گمراہ، اس وقت اس کے بعد ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے اللہ اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہے کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے باپ کی شکل میں اس کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، اس کی شکل تبدیل کر کے بجو کی شکل بنا کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ کے باپ کی تصویر کی صورت میں جہنم میں نہیں جائے گا، بجو کی شکل میں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا، شریک ٹھہرایا، میرے مقابلے میں اور بت بنا کر پوجے، فروخت کیے، لوگوں کو دعوت دی۔ تو بھائیو منزل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی حکم کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے گا بھی؟ خلاف قانون نوح بیٹے کے لیے کرے، ابراہیم باپ کے لیے کرے، محمد رسول اللہ عبداللہ بن ابی کے لیے کرے، جو سفارش قانون الہی کے خلاف ہے، مشرک کے لیے کسی کی کوئی سفارش بھی موت کے بعد قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے مشرک کو قطعاً معاف نہیں کرنا۔ مشرک کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ چاہے تو معاف کرتے، لیکن مشرک اگر شرک پر مر جائے تو اس کے لیے کسی نبی کی بھی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، توحید کو سمجھ کر اس پہ ہماری موت آئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔